بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو شامل کرتے ہیں. ناظرین, کچھ عرصہ پہلے جو مسائل کی بات ہوتی تھی تو پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 وہ کرپشن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح بے روزگاری, مہنگائی, دیگر اور کئی مسائل ہیں جس کا رویا جاتا تھا. لیکن اس وقت جو مسئلہ نمبر 1 ہے وہ آرمی چیف کی تقرری بن چکا ہے, کیونکہ تمام مسائل کا حل لگتا ہے صحیح ہے کہ اس تقرری سے جڑا ہوا ہے, اور جب تک یہ معاملہ سیدھا نہیں ہوتا تمام مسائل بھی جوں کے تو رہے تھے. بہرحال اب یہ اچھی خبر آ رہی ہے کہ آج سمری وزارت دفاع سے موو ہو کر پرائم منسٹر ہاؤس سے پہنچ چکی ہے. 5 نام اس میں شامل ہے, اور جس میں ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے, یعنی ضلع چکوال کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس میں 2 جرنیل کا تعلق چکوال سے ہے. مرزا صاحب شمشاد وہ چکوال کے علاقے بلال مغلا سے تعلق رکھتے ہیں, جبکہ جنرل فیض حمید وہ نوائی قصبہ لطیفال سے تعلق رکھتے ہیں. تو 5 میں سے 2 کا تعلق چکوال سے ہے, اور چکوالیے بجا طور پر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اس بار ان کا نمبر ضرور آئے گا, کیونکہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ابھی تک اس اعزاز سے محروم ہے. اسی ٹاپک پر آج گفتگو کریں گے, اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے. خواجہ صاحب, فیصلے کی گھڑی آج پہنچی ہے. بارہ جی, یہ واقعی اس دفعہ یہ سب سے حساس کر رہی ہے, اور یہ آرمی افواج پاکستان, اور یہ بالکل اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ اگر ملک میں تھوڑا استحکام اور تھوڑا اگر کچھ ہے تو وہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی تب ممکن ہوا ہے جب یہ اشفاق کیانی کے دور میں, جب یہ روزانہ یہ مولانا فضل الرحمان ادھر پارلیمنٹ میں ڈرا رہے تھے پوری قوم کو کہ وہ پیچھے مرگلہ کی پارٹیوں سے چڑھنے والے ہیں. اور بات بھی صحیح تھی, سوات میں اور ادھر بنید یہ سارا جو تھا ادھر طالبان نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. یہ 2009-2010 کی بات ہے. تو یہ بہرحال اس وقت پھر یہ آصف زرداری پیپل پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں, تو بہرحال بڑی قربانیاں دی ہیں فوج نے, اور یہ دہشت گردوں کو دھکیل کے واپس, اور ایک بالکل روزانہ بم دھماکے اور عجیب و غریب سانحہ. پھر وہ اے پی ایس پشاور اور سارا بڑے لیفٹیننٹ جنرل آپ کا سرجن جنرل آف پاکستان چکوال کے وہ مشتاق بیگ, وہ ادھر گاڑی میں ٹھیں کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. تو بہرحال یہ ایک بڑی بے پناہ قربانیاں. تو بہرحال یہ آپ 2 ذکر کر رہے ہیں چکوال کے جرنیلوں کی, تو یہ ابھی ایک جو کنسنسس جس کے سامنے آیا ہے تقریباً, ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی سینیارٹی پہ لگے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. مین اس وقت اسٹیک ہولڈر عمران خان ہے, باقی تو سارے عنوان پیج ہیں. تو وہ ان کی اس جو بات کو مد نظر رکھ کے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کیا گیا کہ اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کا جس طرح چیف جسٹس لگتا ہے اس طرح, تو وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سینیارٹی پہ لگتا ہے. تو یہ ایک بالکل جو میڈیا رپورٹس بھی ہیں اور جو مقتدر حلقوں کی طرف سے جو اشارے بھی آ رہے ہیں, تو وہ سینئر موسٹ اس وقت عاصم منیر ہیں. تو ایک طرف تھوڑا سا ان کے اس میں تھوڑا سا سیٹ بیک یہ ہے کہ اگر وہ آرمی چیف نہ بنے 27 نومبر کو ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہے. تو یہ ابھی آج یہ جو تیزی اور تھوڑی جلد بازی ہے, تو یہ میرا اپنا یہ مشاہدہ اور میں اپنے تجربے سے اس پہ, تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ 27 سے پہلے یہ سارا عمل جو ہے, تو یہ میرا خیال آج جائے گی. تو اگر صدر پاکستان نے رکاوٹ نہ ڈالی تو یہ میرا اندازہ ہے کہ بدھ کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے نا, تو وہ چکوال کے کیونکہ ساحر شمشاد مرزا وہ دوسری پوزیشن پر ہیں سینیارٹی پہ, تو وہ دوسرا اہم عہدہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف, اگر آپ اس عہدے کی دیکھیں تو وہ بڑا عہدہ ہے. وہ ساری مسلح افواج پاکستان کے وہ سربراہ ہیں. اس حساب سے تو وہ رینک کے حساب سے عہدہ بڑا ہے, مگر جو ابھی گراؤنڈ پہ جو ریلیٹیو ہیں تو وہ ایک سیرمونیل مطلب عہدہ ہے. وہ ایک سائٹ پہ سارے معاملات دیکھتے ہیں, تو اصل جو سارے اختیارات اور سارا جو معاملہ ہے وہ آرمی چیف کا ہے. تو اس میں یہ بالکل اپنے اس پہ باقی پورا نام اللہ کا ہے, تو عاصم منیر فیوریٹ نظر آ رہے ہیں یہ آرمی چیف کے لیے. اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کیونکہ سینیارٹی پہ بات ہو رہی ہے, میرٹ اور سینیارٹی, تو وہ ساحر شمشاد مرزا ہیں. تو یہ چکوال کی تاریخ میں پہلی بار ایک بڑا عہدہ یہ فوجی اعتبار سے یہ چکوال کے حصے میں بہرحال آ رہا ہے.
چلے جی اچھی بات ہے. چکوالیے منتظر ہیں اور جس طرح پاک فوج پہ اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے چکوال کے جو ثبوت ہیں انہوں نے جس طرح جانیں نچھاور کی ہیں, جس طرح قربانیاں دی ہیں, تو یہ ضلع کا حق ضرور بنتا ہے. اور ہم بھی صرف میرٹ کی بات کر رہے ہیں, میرٹ پر جب فیصلہ ہوگا انشاءاللہ چکوال کا جو نام ہے وہ سربلند رہے گا. خواجہ صاحب ایک بڑا مسئلہ اس دفعہ بنا ہے. ماضی میں ہم نے یہ ماحول کبھی نہیں دیکھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ تمام معاملات جمود کا شکار ہو گیا, سیاست رکی ہوئی ہے, معیشت رکی ہوئی ہے, سارے مسائل پتہ لگتا ہے کہ بس اس تقرری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب ہم اس سے باہر نکلیں گے تو صورتحال کو بدلتے دیکھ رہے ہیں یا جو کہ رہے؟ بالکل جی, صورتحال جو ہے نا ایک دم سے یہ مطلب بدلتی جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے. چکوال کو کوئی مطلب سروکار نہیں ہے کہ چکوال کی جو پسی ہوئی عوام ہے کہ کون چیف لگ رہا ہے کون نہیں لگ رہا ہے, یہ تھوڑے سے ہلکے کو مطلب دلچسپی ہے کہ یہ جو نا کون لگ رہا ہے. اگر چکوال کا لگ بھی گیا, ابھی جب چکوال کے جنرل جو ہیں جو جنوبی ایریے سے چکوال کے یا شمالی لطیفال کہتے ہیں, ساری ترقی کا دار و مدار جو پورا جو منبع تھا ترقی کا وہ سارا اسی سائٹ پہ جو ہے نا وہ گیا, اور جبکہ چکوال کے باقی جو ایریے تھے ان کو محروم جو ہے نا وہ کر دیا گیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ چکوال کا آ گیا تو کو اللہ دین کے چراغ ادھر آ جائیں گے اور یہ بڑا کوئی اس طرح کوئی عجیب و غریب قسم کی ترقی کے راستے کھل جائیں گے, یہ کوئی مطلب وہ بات نہیں ہے. مطلب اپنے آصف وہ تھا جنرل آصف, میں ان کے گیا جنرل جو سی این سی تھے وہ وفات پا گئے, ان کے چکری گاؤں کے پاس ان کا آصف نواز وہی نا ساتھ گاؤں تھا نا, وہ میجر جو اظہر تھے اس کا ماموں تھا نا سکا, اس کے ساتھ میں ادھر گیا نا. چکری نہیں ہوئے سائڈ پہ نہیں وہ ادھر چکری ہے کہ ایک ہی جگہ چکری ہے جیلم سائڈ پہ. وہ میں نے دیکھا جو انہوں نے مطلب جس طرح ابھی لطیفال میں ہوا اسی طرح ان کا ایک چھوٹا جنرل ہمارے اشرف تھے, آپ چلے جائیں ادھر گھاٹا جسوال میں چلے جائیں, وہاں پہ عجیب و غریب ترقی گئے, وہ اسکول بھی بنے وہ بھی بنے. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا جو خاص جو ایریا ہوتا ہے نا اس پہ ان کا جو ہے نا فوکس ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں کل بھی میں نے بات کی تھی کہ بلدیاتی الیکشن کا حکومت پنجاب نے فیبروری میں اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کرائیں. کابینہ میں یہ طے پایا ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے نا وہ مطلب کرانا ہے, اس سے سیاسی جو ہے نا وہ گہما گہمی ہے. ابھی مطلب چکوال کی بھون روڈ پہ آپ دیکھ لیں جو سڑک ہے وہ جو بن رہی ہے اس کو تو چھوڑ دینا, جو اسلامیہ اسکول سے آگے تک وہ جو حبیب نگر ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ مطلب جائے پیچ ورک نہیں ان سے مطلب لگ سکا, چاہے وہ مسلم لیگ کی تھوڑی سی آئی ہے, انہوں نے ایک پیچ ورک کیا, بارش آتی گئی اور وہ ختم ہو گیا, اور اسی طرح کھڈے موجود ہیں. چکوال کو دلچسپی اس سے ہے کہ جو ان کے کو کام کرے, ان کے جو ہے نا مسائل حل کرے. تو ابھی تک مطلب وہ مسائل نظر نہیں آ رہے, کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حکمران ہوں اپوزیشن کے لیڈران ہوں وہ جمہوریت کی مضبوطی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے, لیکن ہر اہم مواقع پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فوج کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب تقرری کی بات ہے تو فیورٹ کے نعرے لگے, مختلف چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ کوشش یہی ہے کہ ہمارا کوئی بندہ آ جائے. حالانکہ فوج کا جو سربراہ ہے تو پورے ملک کی فوج جو ہے اس کا سربراہ ہے. پھر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہم امیدیں جوڑ لیتے ہیں کہ علاقے میں ترقیاتی کام ہو, یہ بھی اس کا کام نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جو اس کا کام ہے وہ نہ کرے اور جو اس کا کام نہیں ہے اس کی طرف اس کو دھکیل دیا جائے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو قصوروار ہیں وہ ہمارے سیاستدان ہی ہیں, کیونکہ پھر ابھی یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس پہ زیادہ کھل کے گفتگو بھی نہیں ہو سکتی, ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ ایک سوچ بن چکی ہے, سیاستدانوں بھی یہ بن چکی ہے کہ جو بھی کنٹرول ہو رہا ہے اور جو بھی اختیارات کا جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک سارا دار و مدار ہے وہ سارا وہ پاک فوج کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ ایک دوسرے کی یہ ٹانگی بھی بلکہ یہ اعلقاء بھی خود ہی بنتے ہیں, پھر یہ رونا بھی خود ہی روتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے جو جمہوریت ہے وہ زوال پذیر ہے.
تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو نیکسٹ جو تقرری ہونے والی ہے تو ہم دعا گو ہیں کہ میں ایک عرصے سے لکھ بھی رہا ہوں کہ چکوال کیونکہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے، یہاں پہ ابھی آپ ریٹائرڈ جو فوجی ہیں اگر ان کی گنتی کریں تو وہ گنتی میں نہیں آتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہے کلر کار میں فوجی فنیشن، اس میں بھی جو وسائل ہیں ان کی بہت ساری کمی ہے، اس میں بھی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو میں اکثر یہ لکھتا بھی رہتا ہوں کہ کوئی بھی اگر چیف آف آرمی اسٹاف ہی بن جاتے ہیں سیر شمشاد مرزا صاحب تو وہ ضلع کے لیے وہ کر سکتے ہیں، تو ان کی اختیارات اور پاور ہوتی ہے کہ یہاں پہ کم از کم ایک شاملی بنا کے، یا ہمارا مطالبہ ہم بار بار آگے بھی دہرا رہے ہیں کہ کم از کم ایم ایچ یا سی ایم ایچ ہاسپٹل جو ہے وہ یہ ضلع چکوال کے جو ریٹائر فوجی ہیں اور جو حاضر سروس ہیں جو جوان ہیں یہ ان کا حق بنتا ہے اور اس پہ کوئی عمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر درویش صاحب، جس طرح اس دفعہ تعیناتی پر شور مچا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ بحران کی سی کیفیت ہمیں نظر آئی ہے، اور اس نے عام آدمی کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے معاملات پہلے جب چیف جسٹس لگایا کرتے تھے تو اس وقت بھی اس قسم کے بحران ہمیں نظر آتے، اس کا حل تلاش کر لیا گیا سینیٹی کی شکل میں۔ اب پتہ ہوتا ہے کہ اگلے 15 سال کس نے بننا ہے چیف جسٹس، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر بھی وہ فارمولہ اگر اپلائی کر دیا جائے کم سے کم یہ بحران تو نہ پیدا ہو؟ بہت اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری زبانوں سے اور بہت سارے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور جب چیف جسٹس کا معاملہ تھا تو یہ اس وقت کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہوں، لیکن جب وہ ایک مسئلہ ہمارا حل ہوا، سیٹل ہوا، تو اسی کے پیٹرن پہ اس کو ایک ہمیشہ کے لیے اس کا ایک سلوشن جو ہے وہ ڈیوائز کر لیا جائے، یہ بات جو ہے وہ اب زبان زد عام ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میں توقع رکھتا ہوں، دعا گو ہوں ہم سارے جو ہیں کہ جی یہ معاملہ بالکل اسی طریقے سے ہمیشہ کے لیے سیٹل کر دیا جائے کہ جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کا معاملہ جو ہے وہ سیٹل کیا گیا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے علاقوں کے اندر جو ترقیاتی کام کراتے ہیں در حقیقت یہ بڑا غلط کام کرتے ہیں، چاہے وہ سی او اے ایس نہ بھی ہو، میجر جنرل ہو، کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہو، کسی اور کلیدی آسامی پہ اگر کوئی فائز ہے تو وہ اپنے علاقے کے لیے کام کروانا، سچ پوچھیں تو یہ بھی غلط بات اس وجہ سے ہے کہ یہ بالکل جب ان کا یعنی یہ آئین ان کو اس بات کا کوئی اختیار ہی نہیں دیتا، یہ آپ کے اختیارات کے اندر ہی نہیں ہے، آپ اپنے جو ہے جو آئینی آپ کا رول ہے آپ اس سے تجاوز کر رہے ہیں اور اس سے پھر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ انفرادی طور پہ وہ لوگ تو آپ کے علاقے کے ممنون ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پھر جو پورا ملک ہے، آپ پورے ملک کو جو ہے وہ اپنا حل اپنا وہ سمجھے نا، یہ سارے لوگ آپ کے اپنے ہی ہیں، صرف آپ کی اپنی تحصیل اور آپ کا اپنا گاؤں اور آپ کا اپنا علاقہ جو ہے، پورا ملک آپ کا اپنا ہے، پورے ملک کو سامنے رکھ کے سوچیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور پھر ایک جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فائنل جو میری بات ہے آج، کہ یہ مطالبہ اب دیکھیں کہ حکومت کوئی بھی ہو نا، حکومت تو اپنا مفاد دیکھتی ہے انفارچونیٹلی، وہ تو یہ نہیں دیکھتی کہ جی سینئرٹی جو ہے ہم اس کے بنیاد پہ اگر سینئر موسٹ ان کا فیور ان کا پسندیدہ ہے تو وہ پھر اس کو لگا دیں گے، اور اگر کوئی سینئر موسٹ ان کا پسندیدہ نہیں بھی ہے تو بھی وہ اس کو ایلیویٹ کر کے اس کو وہ لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو اپوزیشن میں جب ہمارا کوئی حکمران، جب کوئی ہمارا سابقہ حکمران جو ہے، جب ہمارا کوئی پولیٹیشین جو ہے وہ اب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، اب جب وہ حکمران بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے جو مفادات ہوتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے گورنمنٹ رولر جو ہے، تو پھر وہ ذرا ڈفرینٹلی سوچتا ہے۔ یہ جو دو معیار ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ان کو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ ختم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ معاملات بہتر ہونے نہیں جا رہے انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہو گیا جی، معاملات اس وقت تک بہتر نہیں ہوں گے جب تک آپ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، فیصلے میرٹ پر کیے جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز اس وقت جو ملک کو جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جو تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں سیاستدانوں کے درمیان، اس کو کم کیا جائے، سیاستدان ایک میز پر بیٹھے اور مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلے کریں تاکہ کسی قسم کا بحران ملک میں پیدا نہ ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔